چھٹے سپارے کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ پاک کی ذات نے ارشاد فرمایا قد، بے شک۔ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جو آگے بات ہونے والی ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، کوئی ابہام نہ ہو، بغیر شک کے متحقق بات جب کی جائے تو اس وقت لفظ قد استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ جاءکم، آ گیا تمہارے پاس، نورن، ایک نور، و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ اے دنیا والو، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، اور جس شان کے ساتھ حضور تشریف لائے وہ ہے شان نورانیت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے مختلف شانوں کے ساتھ بھیجا، مختلف عظمتیں دے کر بھیجا۔ ان میں سے ایک شان، ایک عظمت، ایک رتبہ، مقام، مرتبہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے شان نورانیت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور شاگرد مصطفیٰ بھی ہیں، اور سید المفسرین، مفسر قرآن بھی ہیں۔ یہ صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ویر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد بھی ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر اس سے سیکھی ہے کہ جو صاحب قرآن ہے، جس کے اوپر اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ سے انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر سیکھی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس کے شاگرد ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ اللہ کے سوا حضرت حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے بھی کوئی علم حاصل نہیں کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شاگرد ہیں خدا کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں تمام صحابہ۔ ان میں سے جس نے قرآن پاک کی تفسیر ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی ہے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ 1400 سال پہلے کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن عباس آج بھی بازار سے مل جاتی ہے، جو انہوں نے 1400 سال پہلے لکھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ ہے، صحابی رسول کا عقیدہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی کا عقیدہ ہے، اور 1400 سال پہلے کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو صحابہ کرام کا 1400 سال پہلے عقیدہ تھا۔ 1400 سال سے لے کر یعنی پہلی صدی سے لے کر آج 15ویں صدی تک، 15ویں صدی کا یہ 1447واں سال جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اس وقت تک پورے 1400 سال کے اندر تقریباً 98% مفسرین کا، محدثین کا اور بزرگان دین اولیاء کاملین کا عقیدہ تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر نور بنا کر بھیجا، شان نورانیت کے ساتھ بھیجا، اور اس صفت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آج جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں ہے، بشر ہیں، کوئی کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
بشر ہیں، نور نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ظاہری طور پر بشر بنا کر بھیجا ہے، بشریت کا لبادہ پہنا کر بھیجا ہے، حقیقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت نور ہے، ایسے کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے تو آتے آتے آپ دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، یا پروردگار عالم میرا باطن بھی نور بنا دے، میرا ظاہر بھی نور بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کی دعا تھی۔ یعنی اپنے آستانہ عالیہ سے جب چلتے تھے تو مسجد نبوی تک آتے آتے آپ راستے میں دعا کرتے تھے، یا اللہ میرا باطن بھی نور بنا دے، میرا ظاہر بھی نور بنا دے، میرا دل بھی نور بنا دے، میری آنکھیں بھی نور بنا دے، میرے کان بھی نور بنا دے، میری زبان بھی نور بنا دے، میرے ہاتھ بھی نور بنا دے، میرے آگے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر دے، میرے دائیں بھی نور کر دے، میرے بائیں بھی نور کر دے، میرے اوپر بھی نور کر دے، میرے نیچے بھی نور کر دے۔ اور یہ تو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے، خدا تعالیٰ پہلے قبولیت کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے بزرگان دین اولیاء کاملین کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، تبع تابعین کا عقیدہ ہے، ائمہ دین کا عقیدہ ہے کہ نور سے مراد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور کتاب مبین سے مراد ہے اللہ کا قرآن۔ یہ 7 منزلیں، 30 سپارے، 114 صورتیں، 540 رکوع، 6666 آیات بینات، یہ کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر نور بنا کر بھیجا ہے، اور ظاہری طور پر بشریت کا لبادہ پہنا کر بھیجا۔ کچھ لوگ اس شک میں پڑ گئے کہ جس کی 2 آنکھیں ہیں، جس کے 2 کان ہیں، جس کی 1 زبان ہے، جس کے 2 ہاتھ ہیں، جس کے 2 پاؤں ہیں، جو شادی کرتا ہے، بچے بھی جنتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، لہٰذا وہ بشر ہے، وہ نور نہیں ہے۔ تو یہ دیکھو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک مثال ہے، 16واں سپارہ صورت مریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا غسل کے لیے، طہارت کے لیے پردے میں گئی تھیں، تو پردے میں دیکھا کہ جانے سے پہلے ایک بشر جو ہے وہ کھڑا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل طور پر بشر کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ ہم نے روح بھیجا حضرت مریم کی طرف، تو وہ کیا تھا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ مکمل طور پر بشر تھا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اگر تیری نیت ٹھیک ہے تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اگر تیری نیت کے اندر کوئی گڑبڑ ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو وہ تھے حقیقت میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، جو مکمل طور پر سر سے لے کر پاؤں تک بشریت کا لبادہ پہن کر آئے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے کے اوپر پھونک ماری، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امید لگ گئی۔ وہ بشر بن کر آئے تھے تو پھونک ماری تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فیض دیا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بشریت کا لبادہ پہن کر آنے میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے بشریت کا لبادہ پہن کر آئے کہ ہمیں کھانے کا طریقہ بتاتے، ہمیں پینے کا طریقہ بتاتے، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، سونے کا، جاگنے کا، لینے کا، دینے کا، شادی بیاہ کرنے کا، اسی طرح یعنی سارے معاملات جو ہیں بشریت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے